آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مونالیزا کی پینٹنگ کے بارے میں۔ آخر مونالیزا کون ہے، اس کو کس نے بنایا، یہ پینٹنگ اتنی مہنگی کیوں ہے اور یہ کیوں فیمس ہوئی ہے، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ میں ہوں دانش ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 8 ٹی وی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مونالیزا دنیا کی پراسرار پینٹنگز میں سے ایک ہے۔ اسے لیونارڈو ڈاونچی نے بنایا، جو کہ اٹالین میوزیشین، آرکیٹیکٹ، انوینٹر، انجینئر اور پینٹر تھے۔ لیونارڈو نے اسے 1503 سے 1519 تک 16 سال کے عرصے میں بنایا۔ مونالیزا آخر کون ہے؟ پینٹنگ میں دکھائی جانے والی عورت اصل میں لیزا ڈیل جیکونڈو ہیں، جو کہ اس وقت کے مشہور ریشم کے کاروبار کرنے والے تاجر فرانسسکو ڈیل جیکونڈو کی بیوی ہیں۔ مونالیزا پینٹنگ اصل میں ان کے تیسرے بچے کی پیدائش کا تحفہ تھا۔ صدیوں سے ہسٹورین اس پینٹنگ کے حقائق جاننے کی کوشش کر رہے تھے، جسے 2005 میں پروفیسر ڈاکٹر آرمن نے ڈاونچی کے ایک نوٹ ملنے پر اصل حقیقت سے پردہ اٹھایا، جو کہ 1503 میں لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد مونالیزا کی اصل حقیقت کا پتہ چلا۔ مونالیزا کو اصل میں مونالیزا کیوں کہا جاتا ہے؟ مونالیزا اٹالین میں مائی لیڈی کو کہا جاتا ہے۔ اٹالین مشہور پینٹر جورجیو ویساری نے اس پینٹنگ کو مونالیزا سے پکارا تھا، جس سے اس کا نام مونالیزا پڑ گیا۔ کیا مونالیزا پوری پینٹ نہیں ہوئی ہے؟ اس کا مشہور ہونا اپنی جگہ، لیکن 2 اٹالین ڈاکٹرز نے ریسرچ کیا کہ ڈاونچی کو 1517 میں فالج ہو گیا تھا، جس سے وہ پیرالائز ہو گئے تھے، اور ممکن ہے کہ وہ مونالیزا کو ختم نہ کر پائے ہوں۔ مونالیزا اٹلی میں بنائی گئی تھی، اور آخر مونالیزا فرانس میں کیسے آئی؟ خیال کیا جاتا ہے کہ ڈاونچی کی موت کے بعد اس کے شاگرد سلائی کو وراثت میں ملی۔ اس وقت کے فرانسیسی بادشاہ کنگ فرانسس 12,000 فرینکس میں، جو آج کی مالیت میں $10 ملین بنتے ہیں، نے خرید لی اور فرانس لے گئے۔ مونالیزا اتنی باریکی اور خوبصورتی سے بنائی گئی تھی کہ کنگ نپولین بھی اس کے مداح نکلے۔ جب کنگ نپولین نے فرانس پر حملہ کیا اور فرانس کو اپنی کالونی بنا لیا، تو حکم دیا کہ مونالیزا کو اس کے بیڈ روم میں لٹکایا جائے، جو کہ ٹولریس پیلس میں اس وقت اس کے بیڈ روم میں لٹکائی گئی۔ مونالیزا کو ہسٹری میں بہت دفعہ چرانے کی کوشش کی گئی۔ سن 1911 میں ایک ہینڈی مین وکنزو نے چوری کیا، جو اس وقت فرانس کے لور میوزیم میں کام کر رہا تھا۔ وکنزو اسے فرانس سے اٹلی لے آیا، اور 28 مہینوں کے بعد جب اس نے ایک آرٹ ڈیلر کو بیچنا چاہا تو وہاں سے پکڑا گیا۔ جب وکنزو سے پوچھا گیا کہ اس نے مونالیزا کو کیوں چوری کیا، تو اس نے کہا کہ میں ایک محب وطن ہوں، اور کنگ نپولین نے مونالیزا اٹلی سے چوری کر کے فرانس لے گیا۔ بہرحال وکنزو کی یہ کوشش کامیاب ہوئی، اور مونالیزا 2 مہینے کے لیے اٹلی کے ایک میوزیم میں سجائی گئی۔ اس کے بعد اسے پھر واپس فرانس لور میوزیم میں لایا گیا۔ مونالیزا کی مشہور ہونے کی اصل وجہ وکنزو کی چوری ہے۔ اس چوری کو فرانس کے پولیس اور میڈیا نے راتوں رات پوری دنیا میں فیمس کر دیا۔ مونالیزا دنیا کی سب سے قیمتی پینٹنگ ہے۔ اس وقت مونالیزا گینیس ورلڈ ریکارڈ پہ سب سے قیمتی پینٹنگ ہونے کا اعزاز رکھتی ہے، جس کی انشورنس ویلیو 1962 میں $100 ملین رکھی گئی، جس سے انفلیشن ایڈجسٹ کر کے $850 ملین آج کے دور میں بنتی ہے۔ اس کی اصل ایویلیوشن ابھی تک نہیں نکالی جا سکی، کیونکہ یہ فرینچ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، اور اسے ابھی تک مارکیٹ میں ویلیوشن کے لیے نہیں نکالا گیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی پینٹنگ مونالیزا ہے، جسے سالانہ 1 کروڑ لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ اس پینٹنگ کو فرانس کے لور میوزیم میں انتہائی سیکیور بلٹ پروف گلاس کے پیچھے رکھا گیا ہے، کیونکہ اس کو چوری کرنے کی متعدد کوششیں کی گئی ہیں۔ مونالیزا اور اس کے شوہر نے ایک بچہ کھو دیا۔ مونالیزا لیونارڈو کے پاس اسے پینٹ کرنے کے لیے بیٹھی تھی، لیکن وہ بیٹھنے کے دوران مسکرائی نہیں۔ ڈاونچی چاہتا تھا کہ وہ زیادہ مسکرائے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس نے اپنے نئے بچے کے لیے جو خوشی محسوس کی ہے، وہ اس درد کو مٹا دے جو اس نے اپنے پہلے بچے کو کھونے سے محسوس کیا تھا۔ اس کی آدھی مسکراہٹ میں اس کی آدھی خوشی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی پوری خوشی اور اس کا پورا غم ایک ہی وقت میں ہو۔ وہ ایک ایسی عورت کی شکل میں ہے جس نے ابھی تک ایک خواب دیکھا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی ساری زندگی اس کے چہرے پر موجود ہو۔ وہ چاہتی تھی کہ سب یاد رکھیں، اس لیے کہ وہ دکھاوا نہیں کرے گی۔
لیونارڈو ڈا ونچی کا آرٹ، سائنس، آپٹکس اور وہم کو یکجا کرنے میں ان کی سب سے بڑی فتح مونا کی مسکراہٹ تھی، جس پر اس نے 1503 میں کام شروع کیا اور 16 سال بعد اپنی موت تک تقریباً محنت جاری رکھی۔ اس نے انسانی چہروں کو الگ کیا، ہونٹوں کو حرکت دینے والے مسلز کی وضاحت کی اور اس علم کو سائنس کے ساتھ جوڑ دیا کہ ریٹینا کے کیسے تاثرات کو پروسیس کرتا ہے۔ نتیجہ ایک شاہکار تھا جو لیونارڈو کو ورچوئل ریالٹی کا علمدار بناتا ہے۔ مونا لیزا کی مسکراہٹ کا جادو یہ ہے کہ یہ ہماری نظروں میں رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ وہ کیا سوچ رہی ہے؟ وہ پر اسرار انداز میں واپس مسکرا دی۔ پھر دیکھیے، اس کی مسکراہٹ ٹمٹمانے لگتی ہے۔ ہم نظریں ہٹاتے ہیں اور وہ پر اسرار مسکراہٹ ہمارے ذہنوں میں رہتی ہے، جیسا کہ یہ انسانیت کے اجتماعی ذہن میں ہوتی ہے۔ کسی دوسری پینٹنگ میں حرکت اور جذبات نہیں ہیں۔ لیونارڈو کے فن کے جڑے ہوئے ٹچ سٹونز اتنے جڑے ہوئے ہیں۔ آرٹسٹ جورجو، جو انہی کے زمانے کے ایک مشہور پینٹر ہیں، نے بتایا کہ کس طرح لیونارڈو نے لیزا ڈیل جیوکانڈو کو اپنے پورٹریٹ سیشن کے دوران مسکراتے ہوئے رکھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کے پورٹریٹ کو پینٹ کرتے وقت اس نے لوگوں کو اس کے لیے کھیلنے اور گانے کے لیے اور اس کی خوشی کو برقرار رکھنے کے لیے، اس اداسی کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو ملازم رکھا۔ ان سالوں کے دوران جب وہ لیزا کی مسکراہٹ کو مکمل کر رہا تھا، لیونارڈو اپنے فلورنس اسٹوڈیو کے قریب سانٹا ماریا نووا کے ہاسپٹل میں مردہ خانے کی گہرائیوں میں اپنی راتیں گزار رہا تھا۔ مرنے والوں کی جلد چھیل رہا تھا اور نیچے کے پٹھوں اور اعصاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اور اس بات پہ متوجہ ہو گیا کہ مسکراہٹ کیسے بننا شروع ہوتی ہے، اور اس نے چہرے کے ہر حصے کی ہر ممکنہ حرکت کا تجزیہ کیا تاکہ چہرے کے ہر پٹھوں کو کنٹرول کرنے والی ہر اعصاب کی اصلیت کا تعین کیا جا سکے۔ یوں دنیا کا سب سے عظیم شاہکار مونا لیزا کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ٹاپ 8 ٹی وی۔